خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آج کے اس نئے پروگرام کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ریورنڈ عادل امین صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عادل امین صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. اے ہم دعا کریں. خداوند یسوع ناصری, ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری محبت کے لیے جو ہر وقت ہمیں حاصل ہے. تو ہمیں اپنے ساتھ رکھتا ہے, قائم رکھتا ہے. تو ہماری رہنمائی فرماتا ہے اس کلام کے وسیلے سے جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, اور جب ہم اسے گہرے میں جا کر جاننا چاہتے ہیں تو اپنے پاک روح کی مدد سے ہماری عقل اور فہم کو روشن کرتا ہے, جس سے ہم وہ باتیں سیکھتے ہیں جو زندگی بخشتی ہیں. اور تیری ان باتوں کے وسیلے سے, ان تشریحات کے وسیلے سے بہت سے لوگ آسودہ ہوتے, تسلی پاتے ہیں. خداوند کلام روشنی پروگرام کو, ساری ٹیم کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. ہمیں اپنے اختیار میں لے. ساری بات چیت, ساری گفتگو میں تیرے نام کو عزت و جلال ملے. اس دعا کو سن اور قبول کر, تیرے قدوس نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں, آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر 15ویں باب کی 5ویں آیت تک خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے, کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا, کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں, لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں, اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں. اٹھو یہاں سے چلیں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا, اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو, تو مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں ہم اس میں خدا کے کلام پر غور کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور میرا ایمان ہے آپ سب نے بہت برکت پائی ہے. اور آج اس سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے, اور یقیناً اس پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے, جانیں گے. آج گفتگو کا آغاز ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے. سر, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس پیسج میں جو خاص تعلق ظاہر کیا گیا ہے انگور کے درخت کا اور ڈالی کا. اس تعلق سے ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دیں, وضاحت کر دیں کہ جو تعلق انگور کے درخت کا اور ڈالی کے مابین بیان کیا گیا ہے اس کو. شکریہ بھائی صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ڈالی کا اور انگور کا تعلق ہی ان آیات میں مین مضمون ہے. میں میڈیکل کا آدمی تو نہیں ہوں ویسے, لیکن انسانی شخصیت میں, انسانی باڈی میں ایک نظام ہے جسے میٹابولزم کہتے ہیں, اور وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے, جس سے چیزیں میٹابلائز ہوتی ہیں اور چیزیں جو ہے وہ
آپ کے ڈائجسشن ہے اور آپ کے جو پروسیس اندر کا چل رہا ہوتا ہے، آپ کی جو باڈی کے اندر ہی اندر کام کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کی باڈی کو مینٹین رکھتا ہے۔ اسی طرح باٹنی میں جو پودے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اسی قسم کا سسٹم ہوتا ہے جیسے ہم فوٹو سینتھسس کہتے ہیں۔ یہ جو فوٹو سینتھسس ہے یہ پودے میں اس عمل کو کہتے ہیں جس میں پودا جڑوں سے، اپنی جڑوں سے اور اپنی پتوں سے چیزیں حاصل کرتا ہے، جس طرح سے پانی ہے، روشنی ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ چیزیں وہ کرتا ہے، اور ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، جو ڈیلی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، وہ آکسیجن ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ اور یہ سارا جو عمل ہے اس کو فوٹو سینتھسس کہتے ہیں، یہ پودوں میں ہوتا ہے۔ جو باٹنی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اور یہ جو عمل ہوتا ہے، پودے کی ڈیلی پروڈکشن جو ہے وہ آکسیجن ہے، اور وہ اس کے منرلز جو ہوتے ہیں وہ لیتا ہے، وہ پروسیس میں جاتے ہیں اور وہ جڑوں سے خوراک حاصل کرتا ہے، پانی حاصل کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کرتا ہے، اور ڈیلی کی اس کی پروڈکشن ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عمل جو ہے وہ یہ جڑوں سے کلوروفل جو ہے تنے میں جمع ہوتا ہے، اور کلوروفل جو تنے میں جمع ہو کر یہ پھر اس کو خوبصورتی یعنی جو گرینری ہے وہ دیتا ہے، اور پھر یہی جو ہے وہ جا کے پھل میں جا کے شامل ہو کر، یہ باٹنی کی چیزیں ہیں جو یہ ہوتا ہے۔ اور یہاں باٹنی ہی بتائی گئی ہے، یہ پوری یہ 5 آیات میں بوٹینک پیسج ہے یہ، اور وہ میرے خیال میں ہم سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے، جو باٹنی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہاں بتایا گیا کہ درخت کا اور ٹہنی کا جو تعلق ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ درخت کے اوپر 2 قسم کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ انگور کے درخت پر، خاص طور پر انگور کے درخت پر یا بیل پر 2 قسم کی ڈالیاں ہوتی ہیں۔ ایک ڈالی وہ ہوتی ہے جو انگور کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، وہ آکسیجن بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے، اور وہ اس کے اندر کلوروفل بھی موجود ہے، وہ تنے کے ساتھ یا بڑی جو شاخ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ تنے کی ساری لے رہی ہے، خوراک لے رہی ہے، لیکن اس ڈالی پر پھل نہیں لگتا، لیکن اس کا خرچہ اتنا ہی ہے جس کے دوسری جو ڈالی ہے جس کا پھل لگا ہوا ہے۔ یہ ایک ڈالی ہے جو بے پھل ڈالی ہوتی ہے، اور ایک ڈالی ہے انگور میں جو لگتی ہے تو وہ خوراک بھی لیتی ہے، اتنا ہی کام کرتی ہے، لیکن وہ پھل بھی دیتی ہے، اس میں پھل لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو باغبان ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ڈالی بے پھل ہے، یا لکھا ہوا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ اس کو کاٹ ڈالتا ہے اور اس کو چھانٹتا ہے، جو پھل لاتی ہے اس کو چھانٹتا ہے۔ پروسیس دونوں کے اوپر ہو رہا ہے، باغبان کی نظریں جو ہیں وہ دونوں کے اوپر ہیں، وہ ڈالیاں جو پھلدار ہیں اور وہ ڈالیاں جو پھلدار نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فائنلی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جو پھل نہیں لا رہی ڈالی، اس نے درخت کے اوپر بوجھ بنایا ہوا ہے، یہ خوراک لے رہی ہے لیکن اس کا پھل نہیں ہے، اور یہ ڈالیاں اصل میں ہم ہیں۔ اس نے کہا کہ میں درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ اب مسیحیوں میں 2 قسم کے مسیحی ہیں، ایک وہ ہیں جو خوراک بھی پوری لے رہے ہیں، وسائل پوری انجوائے کر رہے ہیں، اور پورا ان کا جو بڑا روب اور دبدبہ بھی ہے، لیکن وہ بے پھل ڈالیاں ہیں کہ ان کا پروسیس جو ہے وہ ہو تو رہا ہے لیکن پھل نہیں آ رہا۔ ایک وہ ڈالیاں ہیں جو اپنا حق ادا کر رہی ہیں درخت کے ساتھ جڑے ہونے کا، اور ان کی پروڈکشن آ رہی ہے، وہ مختلف طریقے سے اپنی جو آؤٹ پٹ ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ججمنٹ کی بات آ گئی ہے، اینڈ پہ ججمنٹ یہ ہے کہ اگر ڈالی پھل نہیں لا رہی تو پھر لکھا ہے کہ وہ اسے کاٹتا اور چھانٹتا ہے۔ یہاں 4 آیت میں لکھا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ 4 آیت میں
دیکھیں انگور کا درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو یہ چوتھی اور پانچویں آیت میں یہ ڈالیوں کا اور جو درخت ہے اس کا تعلق بنایا گیا ہے۔ سو ناظرین، میرا اور آپ کا جو تعلق ہے، پہلی بات کہ ہم اس کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہم سرسبز اور شاداب رہیں گے، اور پھر اگر جڑے رہیں گے تو ہماری زندگی با پھل ہو جائے گی، ہم پھل پروڈکشن دیں گے، ہم ایک پروڈکٹ کے مالک ہو جائیں گے۔ اب بطور مسیحی ہم کون سی ڈالی ہیں؟ یسوع مسیح کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم سرسبز اور شاداب رہیں اور انجوائے کریں درخت کو، اور اپنا نام بھی بنائیں، اور لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے فائدہ ہو۔ یعنی یہ ایک سیلفش نس ہے ہماری کہ ہم مسیحی بھی ہوں اور جگہ بھی گھیرے رہیں، انجوائے بھی کریں، سرسبز و شاداب بھی رہیں، فلی وسائل انجوائے بھی کریں اور پھل نہ دیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ ہیں جو درخت کے ساتھ جڑے رہیں اور پھلدار ہوں اور ان کا پھل نظر آئے۔ سو ڈالیوں کا درخت کے ساتھ جڑا رہنا ویسے ہی ہے جیسے ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں۔ جڑے رہیں گے۔ یسوع مسیح وہ تنا ہے جو ہمارے اندر کلوروفل بھی دے گا، جو ہمارے اندر نیوٹریشن بھی آئے گی، اسپرچل نیوٹریشن بھی آئے گی، ہماری صحت تندرستی بھی ہوگی، لیکن ہماری ذمہ داری ہے پھل دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس کو وہ کاٹتا ہے، لیکن جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا اثر ہوتا ہے، اس کو وہ چھانٹتا ہے۔ یعنی جو پھلدار مسیحی ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے یا مشکل آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو زیادہ پھل لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سو ہم وہ ڈالی ہیں جو پھلدار بنے، وہ ڈالیاں اپنے آپ پر غور کریں، اگر پھل نہیں لائیں گے تو پھر ججمنٹس ہمارے سامنے ہے۔ یس، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں۔ اور مسیحیوں کو ایسی ڈالیاں بننے کی ضرورت ہے جو پھلدار ہیں، تاکہ وہ دوسروں کے لیے افیکٹو، مؤثر اور بابرکت بن سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں تیسری آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس سوال کے دو بڑے حصے ہیں۔ ابھی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کچھ وقت پہلے باپ کے اختیار کے بارے میں اور اس کی مرضی کے بارے میں جو بتاتے ہیں، اور وہ جتنی باتیں خداوند یسوع مسیح نے ان کو اپنے نجات کے منصوبے کے بارے میں بتائی ہے، یہ اشارہ ان باتوں کی طرف ہے، اس کلام کی طرف۔ اب پاکیزگی کا یہاں پر جو ذکر ہے، عموماً ہم خداوند کے حوالے سے اس کے صلیبی کام کے بعد اگر کسی کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کے خون کے وسیلے سے، ہم جو وسیلہ بتاتے ہیں وہ خون ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر جس وسیلے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کا کلام ہے، کہ اس کلام کے وسیلے سے جو میں نے تم سے کیا ہے تم پاک ہو۔ پاکیزگی کا جو معیار خداوند یسوع مسیح نے انگور کی بیل اور اس کی کاٹ چھانٹ کو مثال بناتے ہوئے شاگردوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو شخص پاکستان کے انوائرمنٹ سے یا انگور کے کسی باغ کی، یعنی پاکستان کی باغبانی کی صورتحال سے واقف ہو، وہ اس پاکیزگی کو زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکے گا۔ یہ پاکیزگی ایسے نہیں ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، یہ ایک اچھا خاصا پروسیجر ہے، اس میں عملی کام بہت زیادہ ہے۔ ابھی کافی باتوں پر پادری صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ مختلف پودے ہیں، ان کی کاٹ چھانٹ، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض اوقات آپ اپنے کسی پودے کو بشی بنانے کے لیے، یعنی اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی شاخیں بڑھانے کے لیے، اس کے جو ابتدائی جو چھوٹی شاخیں
वी शेप में शक्ल इख्तियार करती हैं तो आप उनको ऊपर से काट देते हैं, दोनों पत्ते उसको काट देते हैं। अब जब दोबारा उसमें से शाख निकलती है तो एक शाख पर 2 शाखें निकलती हैं, एक और वी वहाँ से स्टार्ट होती है। अंगूर की बेल का ये हाल नहीं है। अंगूर की प्रूनिंग जो है ये असल में यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मिसाल बनाते हुए अंगूर की बेल पर लगी शाखों की पाक हालत क्या हो सकती है, सवाल यहाँ पर ये है, जिससे हम ये समझ सकें कि शागिर्दों की पाकीज़गी को किस तौर से बयान किया गया था। खुदावंद यीशु मसीह इन सिंपल वर्ड्स उनसे ये कह रहे हैं तुम्हारी काट छांट की जा चुकी है। और अगर हम इसको आम मसीही टर्मिनोलॉजी में बयान करें तो इसका मतलब है तुम्हारी जस्टिफिकेशन हो चुकी है उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया, अब तुम पाक हो। जब अंगूर की बेल की शाखें बढ़ने लगती हैं और वी शेप पर आकर उसके वी के दरमियान से एक शाख निकलती है, उसका टेक्निकल लफ्ज़ है सकर। अभी जिस तरह भाई साहब बता रहे थे, ये जो सकर्स होते हैं ना, ये जो शाखें छोटी छोटी होती हैं, ये एक माहिर पाकिस्तान उसको देखता है कि अच्छा ये तो शाख बड़ी जो बुशी नज़र आ रही है ना, इतनी भरी भरी नज़र आ रही है, इसमें तो सकर्स बहुत ज़्यादा है, ये तो सारी तवानाई ज़ाया कर रही है। तो वो उन सकर्स को प्रून करता है, उसकी छटाई करता है, उसको छांट देता है। उसके बाद जो फल वाली शाख होती है उस पर यानी उसे खुराक की किल्लत नहीं रहती, उसकी सेहत तंदुरुस्ती बिल्कुल एक्यूरेसी में आ जाती है, जितना उसको चाहिए होता है, जितनी ग़िज़ाइयत उसको चाहिए होती है वो उसको उसके तने से उसका ताल्लुक़ बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। बीच में से चोरी चकारी करने वाले शक्कर्स जो हैं वो काट कर निकाल दिए जाते हैं। जिन शाखों पर से शक्कर्स निकाल दिए गए हों वो पाक शाख कहलाती है, यानी प्योर वो कहलाती है कि ये फल देगी। तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रूनिंग हो चुकी है, तुम्हारी काट छांट हो चुकी है उस कलाम के वसीले से जो मैंने तुमसे किया है। अब इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि तुम फल ना लो, ठीक है। अब तो फल लाना बनता है तुम्हारा, जो काम किया जाना था शाख पर, तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी तुम्हारे इर्द गिर्द, जो तुम्हारी तवानाई को रोके हुए थी और पता नहीं क्या कुछ था जो तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं मिल रही थी, अब पूरी ज़िंदगी तुम तक उसकी रसाई कर दी गई है। वो लाइनेज क्लियर कर दी गई है। प्रूनिंग, मेरे घर में भी पौधे हैं तो मुझे भी अक्सर पौधों की प्रूनिंग करना पड़ती है, बड़ा एहतियात का काम है। आप आम तौर पे मालियों को देखते हैं ना, वो बड़ी सी कैंची उनके पास होती है और वो ठग काट रहे होते हैं, वो अच्छी बुरी हर तरह की शाखों को काट रहे होते हैं, उन्होंने सिर्फ उसको ब्यूटीफाई करना होता है, उसकी शक्ल बनानी होती है। लेकिन अंगूर की बेल में ऐसा नहीं होता, या टमाटर के पौधों में ऐसा नहीं होता। आपको बड़ी एहतियात के साथ एक पत्ता भी अगर उसका काटना है तो कुछ पत्तों का वहाँ पर मौजूद होना उस पौधे की ज़िंदगी की अलामत है। सो जो शक्कर्स हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो फंगस का शिकार शाखें होती हैं छोटी छोटी, जो खुश्क होती है, ये जो खुश्की पौधे पर होती है, खुश्क शाखें असल में ये फंगस होता है, तो वो बढ़ते 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 मेन शाख तक अगर चला जाए तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। उसको वक्त से पहले काट देना पड़ता है। तो इतनी पाकीज़गी खुदावंद यीशु मसीह ने असल में उन्हें ये खुशखबरी सुनाई है कि ये प्रोसीजर तुम्हारे साथ किया जा चुका है, मेरा कलाम तुम्हारी काट छांट कर चुका है और अब तुम पाक हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त वजाहत जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम
بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بکرپا جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے ریورنڈ رسیل ملا کوکر صاحب سے، گفتگو کا ایک دفعہ پھر ہم آغاز کریں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 4 آیت میں لکھا ہے تو مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ کیا مطلب ہے سر؟ شکریہ بھائی صاحب، یہ بڑا نتیجہ خیز بات خدا میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے متعلق کہی ہے۔ 2 فقرات میں ان کے درمیان میں ایک فقرہ جو ہے وہ تشبیہاً استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے فقرے میں خدا میں یسوع مسیح نے ان کو حکمیہ کہا ہے، پھر مثال دی ہے، تمثیل دی ہے، اور پھر فائنل ورڈکٹ دے دیا ہے۔ شاگردوں کے ساتھ خدا میں یسوع مسیح کی گفتگو ہو رہی ہے جو نتیجہ خیز مراحل میں ہے، اور اس 4 آیت میں جو کلیدی لفظ ہے جسے ہم کی ورڈ کہتے ہیں وہ قائم رہنا ہے۔ یس، کیونکہ شاگرد یسوع مسیح میں قائم رہیں جس طرح ڈالی درخت کے ساتھ قائم رہتی ہے، قائم رہنا جو ہے اس کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اس کو یونانی زبان میں دیکھا تو یہ مینو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، میو، ایپسلون، نیو اور اومیگا، مینو۔ اب جو مینو کا مطلب ہے یہ صرف قائم رہنا نہیں ہے، مینو کا مطلب ہے ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ بھی نہیں رہنا بلکہ ساتھ ساتھ رہنا، جیسے ہنوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یعنی 2 ساتھ ہیں یہاں پر۔ مینو کا مطلب ہے ساتھ ساتھ رہنا۔ پھر مینو کا مطلب یہ ہے کھڑے رہنا، یعنی کسی ایمان کے اوپر، کسی یہ جو ڈاگمیٹک سٹیٹمنٹ ہے، اب کسی نظریے کے اوپر یا کسی سوچ کے اوپر ڈٹے رہنا، یہ بھی مینو ہے۔ پھر جو مینو ہے کسی کے اندر رہنا، یعنی کسی کے اندر گھس جانا، کسی کمرے میں یا کسی شخصیت میں جڑے رہنا، اس کے ساتھ اندر رہنا، یعنی اتنا منگل ہو جانا کہ ان کو علیحدہ نہ کیا جا سکے، یہ بھی مینو کا مطلب ہے۔ جڑے رہنا جو ہے کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ کلک ہو کے رہنا، یعنی اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس سے علیحدہ نہ ہونا، یہ بھی مینو ہے۔ ایک تعلق رکھنا کسی کے ساتھ، رشتہ رکھنا، یہ بھی مینو کا، یعنی مینو بڑا وسیع لفظ ہے جو یسوع مسیح نے یہاں استعمال کیا، جسے مقدس یوحنا نے مینو کے۔ پھر یہ اس میں کنسسٹنس آتی ہے، یعنی جڑے رہنا سے مراد ہے مسلسل ایک تعلق ہو، ایک ایسا رشتہ جس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی 1 سیکنڈ کی بھی جدائی نہ ہو، اس سے اس کی علیحدگی کا تصور ہی نہ ہو، یہ مینو ہے۔ اور اب آئیں اس کی آیت کا پر، یہ تو صرف ایک لفظ کی جو ایکسجیٹ ہے جو میں نے اس کو کیا ہے۔ تو تم مجھ میں قائم رہو۔ اب پہلے یسوع مسیح نے کہا ہے تم مجھ میں قائم رہو، اور یسوع مسیح کیا رہے ہیں کہ تم مجھ میں مینو رہو، یعنی آپ میرے ساتھ کھڑے رہو، آپ میرے ساتھ جڑے رہو، آپ میرے ساتھ ساتھ رہو، آپ میرے اندر رہو، جیسے میں اور آپ ایک ہیں، اندر رہو اور میرے ساتھ ایک مسلسل تعلق میں رہو۔ یسوع مسیح کیا رہے ہیں، جب تم میرے ساتھ رہو گے، پہلے شاگردوں کو کہا گیا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو، یعنی تم مجھ میں قائم رہو، 3 چیزیں کرو تو آپ میرے میں قائم یہ رہو گے۔ پہلی بات کہ تم اپنے ایمان میں جو مجھ پر ہے اس پہ کھڑے رہو، قائم رہو، تعلق میں رہو جو ایمان ہے۔ پھر تم مجھ سے نرش ہوتے رہو، یعنی تمہاری جو نرشمنٹ ہے، تمہاری جو پرورش ہے وہ میرے سے ہونی چاہیے نہ کہ کسی اور سے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات کہ تم اس نرشمنٹ کو اقرار و عمل سے ثابت کرتے رہو، یعنی اپنے نہ صرف ہم انگریزی میں پروفیسنگ اینڈ پریکٹس ہم بولتے ہیں، پروفیسنگ اینڈ پریکٹس،
इकरार और अमल, यानी आप अपने उस जुड़े रहने का इकरार भी करो कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, और अमल भी करो, आपकी जिंदगियों में फल भी आना चाहिए। ये पहले हिस्से की तफसीर है, तुम मुझ में कायम रहो। यस, और फिर कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम हो तो मुझ पर ईमान भी रखते हो, तुम मेरे साथ जुड़े हुए भी हो, आजमाइशों पर गलबा भी हासिल कर रहे हो, Praise God. और तुम मुझसे नरिश भी हो रहे हो, तुम मेरा इकरार भी कर रहे हो और फल भी ला रहे हो। Praise ये तुम कर रहे हो, मैं क्या करूंगा? उसने कहा है तुम मुझ में करो और मैं तुम में, तुम में, praise तुम मुझ में और मैं तुम में। अगर तुम मुझ में कायम हो तो मैं तुम में इसलिए कायम हूं कि आपकी तमाम ब्लेसिंग्स का सोर्स मैं बन जाऊंगा। praise God, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी सोर्स ऑफ ब्लेसिंग का मैं बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी अबदियत की यकीन दहानी करा दूंगा। praise God, मुझ में हमेशा की जिंदगी है, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। Praise तो अगर तुम मुझ में कायम हो, तुम ईमान लाओ, तुम नरिशमेंट मेरे से लो कलाम मुकद्दस के वसीले से, Praise. और तुम इकरार और अमल से साबित करो कि हम मसीही हैं। Yes. मैं तुमके साथ क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ जब काम करूंगा तुम्हारे ऊपर मेरी शख्सियत नजर आएगी, praise, तुम मसीही नजर आओगे अपने अमाल और अमल के साथ और फेल के साथ, ये नजर आएगी। और फिर मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी की जमानत दूंगा, मैं तुम्हें खुराक मुहैया करता रहूंगा। सो मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। और साथ ही यीशु मसीह ने मिसाल दे दी है, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो आप अपने आप से फल नहीं ला सकती। yes, अब ये एक स्टेटमेंट बीच में दे दिया, फिर एक तशबीह के तौर पर कि अंगूर के दरख्त के डाली का फल लाना इस बात की जमानत है कि वो अंगूर के साथ जुड़ी हुई है। Praise. अगर अंगूर के साथ काट देंगे तो वो डाली सूख जाएगी और बाद में आग में झोंक दी जाएगी। और फाइनली वो कहता है कि उसी तरह जिस तरह डाली का मैं, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो आपसे फल नहीं ला सकते। सो अगर हम उसमें कायम नहीं रहेंगे तो अंगूर की डाली की तरह सूख जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे। लेकिन नसीहत क्या है? कायम रहो, उसके साथ खड़े रहो, अपने इकरार और अमल से साबित करते रहो कि हम अंगूर के साथ जुड़े हुए हैं। praise God, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन जब हम खुदावंद के कलाम से, उसके उन अहकाम से जुड़े रहते हैं, उसकी तालीम से जुड़े रहते हैं, बाइबल मुकद्दस से जुड़े रहते हैं, तो यकीनन बहुत सा फल लाते हैं। फल लाने के लिए खुदा का कलाम एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जब तक कलाम हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा हमें किसी भी तरह की खुराक नहीं मिल सकती। फल लाने के लिए खुदा के कलाम का हमारी ज़िंदगियों में पाया जाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर आदिल अमीन साहब से जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है साहब? बहुत शुक्रिया पारी साहब। ये 5वीं आयत असल में पिछली सारी बातों का निचोड़ भी है, उनका इआदा भी है और कंपैरिजन भी है। यहूदियों में बड़ी कदीम रिवायत है किसी बात को दूसरी दफ़ा रिपीट करना, वो भी मुकम्मल हालत में। और ये उनकी गुफ्तगू का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। किसी बात को हतमी शक्ल देने के लिए वो उसे 2 दफ़ा बयान करते हैं। तो इब्रानी शायरी में भी हम देखते हैं कि उनके एक मिसरे में खुदा की सिफ़त को बयान किया गया होता है, अगला मिसरा भी वही बात कर रहा होता है लेकिन अल्फाज और उसके लिए, लेकिन उसकी मानवियत में कोई फ़र्क नहीं होता। अब अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और जो जितनी बातें पीछे हुई हैं चंद आयात में, डालियों के कायम रहने की, उनकी वजूहात कि क्यों उनका कायम रहना ज़रूरी है, फिर कौन कौन सी शाखें हैं जिनको निकाल दिया जाता है, प्रून कर दिया जाता है, कौन कौन से उसमें ऐसे अनासर हैं, ऐसे अवामिल हैं जो एक शाख को फल तक लेकर जाते हैं। लेकिन जो तकाबुल है वो है मैं हूँ
اور تم کچھ نہیں اس کے درمیان. میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. انگریزی زبان میں یہ دو آوازیں ہیں. اگر ہم اس کو ڈبلیو کے ساتھ لکھتے ہیں وائن تو پھر یہ مشروب ہے، اور اگر ہم اسے وی سے لکھتے ہیں تو پھر یہ انگور کی بیل یا انگور کا درخت جسے کہا گیا وہ ہے. جو حقیقی درخت کی بات ہے وہاں پر ایک تھیولوجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو انگور کی کوئی ایسی بیل نہیں کہہ رہے جو پروپیگیشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہو، بلکہ حقیقی درخت میں مطلب نقطۂ آغاز جو ہے نا وہ میں ہوں. کچھ لیوز ہوتے ہیں جو بیج پھوٹنے کے بعد نکلتے ہیں، وہ اصل میں ٹرو لیوز نہیں ہوتے، ٹرو لیوز اس کے بعد نکلتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹرو ٹرنک ہوتا ہے نا کسی درخت کا یا کسی بیل کا، وہ ہوتا ہے جو پہلا ہوتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح کا اپنا تعارف یہاں پر اس طرح سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ میں انگور کا درخت ہوں، اور ان کے ساتھ تعلق یا ان کا یسوع مسیح کے ساتھ تعلق اسی آیت اسی جملے کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے. تم ڈالیاں ہو. یہاں تک تو درخت اور شاخوں کا جو تعلق ہے وہ قائم ہے، لیکن آگے جو خبرداری کی بات ہے، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، یہ یک طرفہ فعل ہے نہیں. ابھی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ ساتھ ساتھ والا کام ہے دونوں طرف سے میوچولی، یعنی شاخ درخت کے ساتھ اور درخت شاخ کے ساتھ. اگر اکیلی شاخ یہاں پر رکھ دی جائے، آپ اس پہ دن رات پانی چھڑکتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، آپ سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پھل لائے گی؟ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے. ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے. بعض لوگ انہوں نے اپنا مطلب طرز زندگی ایسا بنایا ہوا ہے، سٹائل ایسا اپنی زندگی کا بنایا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ منسلک ہے. ان کی باتوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے کام کاج میں آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے یہ مسیح کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. مسیح ایکچولی ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے جو تعلقات ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مسیح کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور ساتھ میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، لائے گا. کیونکہ مجھ سے یعنی درخت سے جدا ہو کر تم یعنی شاخیں کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ کچھ نہ کر سکنے والا جو تقابل ہے یہ شاخوں کے لیے، یہ چیلنج ان کے لیے ہے کہ اگر مجھ سے الگ ہو جاؤ گے تو حیثیت ختم ہو جائے گی. پھر ایندھن ہے. اگر درخت کے ساتھ ہے تو وہ شاخ ہے اور اس کا کام ہے پھل لانا. اگر وہ درخت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ایندھن ہے، پھر اس کا کام ہے جلنا. وہ جلے، آخری اس کا جو حتمی نتیجہ اس کے لیے وہ یہی نکلتا ہے. انسان روئے زمین پر کسی حیثیت کا نہیں اگر وہ درخت یعنی مسیح کے ساتھ قائم نہ ہو، بلکہ کاٹ دیا جاتا اور ایندھن بنا کر آگ کے حوالے کیا جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا بعض لوگ بڑا اس کو ہلکا لیتے ہیں نا کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. تھوڑا سا کسی وقت غور کریں کہ یسوع نے بھی آپ کو قبول کیا ہے، اس نے آپ کو چنا ہے یا نہیں چنا ہے. آپ اپنی گواہی کو ایک اپنے زاویے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، میں نے یسوع کا انتخاب میں نے کیا ہے. آپ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن یسوع کہتا ہے کہ مجھ سے
जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। यस, यहाँ पर बुनियाद या नुक्ता आगाज दरख्त है, शाखें नहीं। तो हमारी गवाही उस जाविये से होनी चाहिए कि मुझे मसीह यीशु ने अपने साथ और मेरी उसने प्रूनिंग की है, मुझे उसने पाक किया है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन अंगूर के दरख्त और डालियों का जो माबैन ताल्लुक़ बयान किया गया है, और ख़ास तौर पे जो डालियों के फलदार होने को बयान किया गया है, इसके पीछे लॉजिक, रीज़न, वजह खुदावंद यीशु मसीह हैं कि अगर डालियाँ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से मुंसलिक रहेंगी, जुड़ी रहेंगी, तो ही यही एक मसीही की आइडेंटिटी है, शनाख्त है, पहचान है। लेकिन अगर वो मसीह से अलग हो जाएगा तो कोई शनाख्त नहीं, ना इस दुनिया में और ना आइंदा आने वाले जहान में। सो आज भी अगर कोई शख्स समझता है कि उसकी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, तो सिर्फ़ मसीह की वजह से। आइंदा जहान में भी अगर उसकी इज़्ज़त होगी तो सिर्फ़ मसीह की वजह से। सो इसलिए मसीह के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। इसलिए जितने खुदाम भी इस बात को सुन रहे हैं, या जितने खुदा के वो लोग जो इस वक्त तालीमी मैदान में हैं, स्टूडेंट्स हैं, खुदा के कलाम को संजीदगी से सीख रहे हैं, उन सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को ज़रूर आम करें। वो तमाम लोग जो मसीह का इनकार करके मुख्तलिफ़ अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं उनकी तकमील के लिए वो खुदावंद यीशु मसीह का इस जहान में इनकार करके समझते हैं कि शायद उनकी कोई बड़ी इज़्ज़त होगी, बड़ा नाम होगा, बड़ा कोई रुतबा मकाम मिलेगा, तो याद रखें कि मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये रियलिटी है, हकीकत है। तारीख़ ने इस बात को साबित किया है कि मसीह से जुदा होकर कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। God bless you all.